محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید کی ایک آنکھ پیدائشی خراب تھی۔ سب اسے کانا کہہ کر پکارتے، حتیٰ کہ ستیلی ماں بھی۔ وہ دیکھتا اور تڑپتا اور آنکھ کا رخ اور طرف جاتا۔ ایک دن ماں نے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ تیری نظر میری بیٹی پر ہے۔ نوید یتیم خانے چلا گیا، کتابوں میں دنیا بسا لی، خوب محنت کی، پڑھ لکھ کر آنکھوں کا ڈاکٹر بنا۔ ایک روز ایک بوڑھی خاتون کی آنکھوں کا آپریشن تھا۔ نوید آپریشن تھیٹر پہنچا تو قدم ساکت ہو گئے، کیونکہ سامنے ہی میں بالکل نڈھال ہو کر اپنی ماں کے جنازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری پوری دنیا اندھیر ہو گئی ہو، سب کچھ منو مٹی تلے دب گیا ہو۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کھو چکا ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اچانک ہی ابا باہر سے آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نوید، حوصلہ کرو، اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری ماں کیا سوچے گی؟ جبکہ میں ابا کو دیکھ کر تڑپ کر ان کی طرف بڑھا تھا اور بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رو پڑا تھا۔ میں محض 12 سال کا تھا۔ ایک 12 سال کے بچے کی ماں اگر اسے چھن جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، صرف وہی جانتا ہے۔ میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ابا نے بہت مشکل سے مجھے سنبھالا تھا، میری پیٹھ تھپ تھپا کر مجھے حوصلہ دیا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، اس طرح سے مایوس نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ اس پاک پروردگار پر یقین رکھو، وہ تمہاری ماں کی اس جہان میں بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح رو رو کر اس کے لیے کیوں اذیت کا پل بنا رہے ہو؟ ابا کی بات سن کر میری ہچکیاں نہیں تھم رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں روتا رہا تھا اور پھر ابا کے سمجھانے پر تھوڑی بہت ہمت باندھی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ جنازہ کندھے پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس وقت بھی میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، لیکن میں بے بس تھا۔ یہ دنیا کی رسم ہے جسے نبھانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ قبرستان پہنچ کر بھی مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب روک دوں، اماں کو واپس لے جاؤں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ ان کو اب قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میری ہچکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ اس وقت میں بپھر کر ان کی طرف بڑھا تھا، لیکن میرے بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ تدفین مکمل ہونے کے بعد دعا کروائی گئی اور ہم سب گھر لوٹ آئے تھے۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل ترین وقت تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جس ماں نے ہمیشہ مجھے سینے سے لگا کر رکھا، وہ آج منو مٹی تلے جا کر سو گئی۔ میرے دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی میں خوب رویا تھا۔ آدھی رات کے وقت میں بنا حالات اور وقت کی پرواہ کیے قبرستان کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر میرے بابا جان نے مجھے تھام لیا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے مجھے سنبھالا ہوا تھا، مگر میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اماں کے انتقال کو 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب ابا کمرے میں داخل ہوئے تھے اور قریب آ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی تھی۔ میں حیران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تھوڑا بہت وقت مل سکتا ہے تمہارا؟ میں نے زور و شور سے سر اسبات میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا، حکم کریں، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو، تم اپنے بابا کو غلط نہیں سمجھنا، مگر یہ ضروری ہے، انسان کو ہر عمر کے ساتھ ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کا دکھ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ان کا مرنا میری زندگی کا ایک حصہ ختم کر چکا ہے، لیکن زندگی کے ساتھ ہر انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تمہاری دادی اور تمہارے تاؤ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں
کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں جانتا ہوں بیٹا تمہیں یہ باتیں تکلیف پہنچائیں گی، مگر بیٹا میں بے بس ہو گیا ہوں۔ تمہاری دادی نے کہا ہے اگر میں نے دوسری شادی نہیں کی تو وہ ہم سے یہ گھر لے لیں گی۔ تمہیں معلوم ہے نا یہ گھر تمہاری دادی کے نام ہے۔ میں ابا کو بالکل خاموش ہو کر سن رہا تھا۔ وہ مزید بولے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں رکھوں گا۔ تم جیسے پہلے میرے لیے ہو، شادی کے بعد بھی ویسے ہی رہو گے۔ تمہاری ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، مگر ہم دینے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ بابا کی باتیں میرے دل کی دھڑکن روک چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اماں کے جانے کے بعد میرے دل میں اب کوئی خواہش نہیں رہی کہ میری زندگی میں کوئی شامل ہو یا پھر کوئی میری زندگی سے چلا جائے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اماں سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن بابا میں کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو دوسری شادی کرنی ہے، آپ شوق سے کریں، یہ آپ کا حق ہے اور شریعت بھی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن آپ خدا کے لیے مجھے ہرگز کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا کہ میں انہیں ماں بولوں۔ آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی کتاب اٹھا لی تھی اور ایک بار پھر سر جھکا کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر ہی اندر میں ختم ہو رہا ہوں۔ ابا نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد سسک سسک کر رو پڑا تھا۔ اماں کو یاد کر کے میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میری ماں کو بالکل بھی میرے ابا کے ارد گرد کوئی عورت پسند نہیں تھی۔ اکثر میں اور ابا ان کو دوسری شادی کا نام لے کر چھیڑتے تھے اور وہ بری طرح سے ناراض ہو جاتی تھی۔ آج ابا کو کسی اور عورت کا ذکر کرتے دیکھ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے میری ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش اگر وہ زندہ ہوتی تو کبھی مجھ پر یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کافی دیر تک میں چارپائی پر بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وہاں جا کر وضو بنایا تھا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا تھا۔ عصر کی نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر دیے تھے اور اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، اے دو جہاں کے مالک، اے رب کعبہ، میرا باپ دوسری شادی کر رہا ہے، یعنی میری ماں کی جگہ کوئی اور عورت آئے گی۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بابا کا دل بدل جائے، مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو عورت ہماری زندگی میں شامل ہو وہ اچھی ثابت ہو، ایک ستیلی ماں کا کردار نہ نبھائے۔ میں مزید تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا۔ کافی دیر تک میں اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہا تھا، اپنے اللہ کو اپنی تکلیف بتاتا رہا تھا۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی کبھی ٹھہر سکتا ہے۔ 1 ماہ کے بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر ہی لی تھی۔ یہ سب میری دادی کی بدولت ہوا تھا۔ آج ان کی بارات تھی، پورا گھر سجایا جا رہا تھا، مگر میں صرف اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر انہیں یاد کیے جا رہا تھا۔ کاش اگر آج وہ اس دنیا میں حیات ہوتی تو کبھی بھی مجھ پر ایسا وقت نہیں آتا۔ چند لمحے گزرے، جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ میں نے فوراً اپنی گیلی آنکھیں صاف کی تھیں۔ وہ اندر چلے آئے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا، جبکہ وہ میرے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ میں وعدہ کر رہا ہوں نا کہ میں بالکل بھی تبدیل نہیں ہوں گا۔ جیسا میں آج ہوں کل بھی ویسا ہی رہوں گا۔
بلکہ تم سے کئی گنا محبت کروں گا۔ ان کی باتیں ٹھیک تھیں، میں ان کی باتوں کو عزت کیا کرتا تھا اور ان کی محبت کی قدر کرتا تھا، لیکن اس وقت میرا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ دیر میرے پاس بیٹھے تھے اور پھر مجھے تیار ہونے کی تاکید کی تھی، لیکن میں نے بہت سہولت سے بابا کو انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا۔ خدا کے لیے آپ مجھے فورس نہ کریں، مجھ میں ہمت حوصلہ نہیں کہ میں آپ کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میری بات سن کر بابا کافی خفا ہو گئے تھے، لیکن میرے دل کا حال سمجھتے ہوئے وہ شادی کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے سے میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب فریاد کی تھی کہ میرا زندگی میں وہ عورت سکون بن کر شامل ہو، نہ کہ عذاب کی طرح مسلط ہو جائے۔ مگر کہتے ہیں نا، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے، ایسا ممکن کب؟ اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں بعد کے لیے سنبھال کر رکھ دیتے ہیں۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک 12 بجے گھر کے باہر مجھے ڈھول کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل کوئی کاٹ رہا ہو۔ چند لمحے کے بعد گھر کے دروازے کھلے تھے اور ایک بار پھر تالیاں اور موسیقی کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ میں نے تڑپ کر اپنے کان بند کر لیے تھے، آنکھیں تکلیف سے میچ لی تھیں۔ یہ سر، یہ سنگیت، یہ ڈھول کی تھاپ، سب مجھے انگارے کی مانند لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں، باتوں کی گونج ہو رہی تھی۔ وہ دلہن کافی شوخ چنچل معلوم ہوئی تھی۔ اب خاندانی رسمیں ادا کی جا رہی تھیں۔ ایک دو بار مجھے بابا نے بلاوا بھیجا تھا، مگر میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کمرے سے جا کر سب تماشا ملاحظہ کرتا۔ کچھ دیر کے بعد ہنسنا، کھلکھلانا تھم سا گیا تھا، اب بالکل خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا، کیونکہ مجھ سے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پوری رات میری اذیت ناک گزر گئی تھی۔ آج تک مجھے ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن سوائے سمجھوتے کے میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 9 بجے دادی نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ اپنی نئی ماں سے ملاقات کرو۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، تم کیوں کمرے میں چھپ کر بیٹھے رہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی آنکھ سے شرم آ رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی تھی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، تمہیں یہ مسئلہ پیدائشی ہے، اب اس میں اتنا گھبرانا کیوں؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے دادی، میں کیوں اپنی آنکھ سے شرماؤں گا؟ آج تک کبھی میں نے اپنی آنکھ سے شرم نہیں کی، تو آج کیوں کروں گا؟ اور رہی ان سے ملاقات کی بات، تو وہ اب یہیں رہیں گی، کسی بھی دن مل لوں گا۔ مگر دادی زور زبردستی مجھے کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ میں ان کے ساتھ باہر آیا تو سامنے ہی ایک اجنبی عورت بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے برابر میں ایک لڑکی بھی موجود تھی جو مجھ سے لگ بھگ 2 سال چھوٹی تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا تو بابا میرا تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ میرا بیٹا ہے نوید، اور یہ ان کی بیٹی ہے عائشہ۔ جبکہ میں نے صرف ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی تھی اور اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ ابھی وہ عورت کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عائشہ بول پڑی تھی، امی یہ تو کانے ہیں، اور یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ میں نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ حالانکہ میں بابا کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کانا ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ایک آنکھ عائشہ کی طرف مرکوز ہے۔ بابا عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولے، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ کانا نہیں ہے، بس آنکھ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، خیر آؤ ہم سب ناشتہ کرتے ہیں۔ لیکن میرا دل ان باتوں سے اتنا عجیب و غریب سا ہو گیا تھا کہ میں وہاں پر کھڑا ہی نہیں ہو پایا اور فوراً اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب بابا اپنی بیوی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔
میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ عائشہ کی بات بری لگ گئی۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کریں، میں ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ابھی بھوک نہیں لگ رہی، آپ کو معلوم ہے نا میں صبح جلدی ناشتہ نہیں کرتا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اجنبی خاتون بولی، وہ تمہارے بابا کی نہیں، وہ تمہاری بھی فیملی ہے، میں تمہاری بھی ماں لگتی ہوں اور عائشہ تمہاری بہن، اس طرح کیوں خود کو اکیلا کر رہے ہو؟ اور مجھے تمہارے بابا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری آنکھ میں مسئلہ ہے، اب اس میں اتنا شرمانے کی کیا بات ہے؟ جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ باتیں بہت زیادہ شرمندگی کی انتہا پر لے کر جا رہی تھی۔ آج تک کسی نے میری آنکھ کو لے کر بات نہیں کی تھی، مگر آج پہلے ہی دن ان لوگوں کا اس طرح میری آنکھ کے متعلق بات کرنا مجھے کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، مجھے نہیں کرنا آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ، پلیز آپ چلے جائیں۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ بابا یکدم بھڑک کر بولے تھے، تمیز سے بات کرو نوید، وہ تمہاری ماں لگتی ہے اور یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری یہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ کل سے میں تمہارا یہ تماشا دیکھ رہا ہوں، نہ تم شادی میں آئے ہو اور نہ تم اب ناشتہ کیا جا رہا ہے، آخر تم چاہ کیا رہے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میں تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں، جبکہ میں نے بابا کو نم نگاہوں سے دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، خدا کے لیے آپ کوئی غلط قدم مت اٹھائیں، میں آپ سے بول رہا ہوں نا کہ آپ جاؤ، مجھے نہیں کرنا آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ، خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ بابا ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈال کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ چند لمحے کے بعد میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو سامنے وہی عورت سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر اس گھر میں سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اپنی حد میں رہنا، میری بیٹی سے دور رہنا اور میرے شوہر کو ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم خود سمجھ گئے ہو کہ تم میری فیملی سے الگ ہو، بہتر ہوگا کہ اس بات پر قائم رہنا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میرے تمام خیالات بکھر سے گئے تھے، میں نے جتنی دعائیں مانگی ہوئی تھیں سب ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں، یعنی یہ عورت سخت ترین ستیلی ماں ثابت ہونے والی تھی۔ جو عورت پہلے ہی صبح ہی ایسا تماشا کرے وہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میرے تمام خدشات سچ ثابت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ محض 6 ماہ کے اندر ہی بابا کو انہوں نے مجھ سے بدظن کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ہر عادت کو بدل لیا تھا، ان کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے سوائے اذیت کے مجھے اور کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ کانا، اندھا، ایسی کئی باتیں ان لوگوں نے مجھے کہی تھیں جو میرا خون کر دیتی تھی۔ بابا نے کئی بار ان کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں بے حد بے بس تھا، کیونکہ اگر اس خاندان میں مجھے اپنے آپ کو بسانا تھا تو سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بابا کی شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن اس دوران جو تکلیف اذیت میں نے برداشت کی تھی صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی گم رہتا تھا، زیادہ سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے باہر چلا آتا، اور اس وقت بھی مجھے اتنے طعنے اور اتنی ذلالت نصیب ہوتی، یہ صرف میرا اللہ جانتا تھا۔ کانا ہونا میرے لیے ایک سزا بن گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے میری ستیلی ماں مجھے انتھا، کانا اور بھی نہ جانے
کن کن القابات سے نوازتی رہتی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں کچن میں کھڑا کھانا نکال رہا تھا جب اچانک ابا کے کمرے سے بلند آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو اچانک ہوا کیا ہے، چند لمحے گزرے جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ابا طیش میں باہر چلے آئے تھے۔ ان کا رخ میرے کمرے کی طرف تھا، مگر اچانک کچن میں آہٹ محسوس کر کے وہ کچن کی طرف چلے آئے تھے۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا بازو تھاما تھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں برتنوں پر گرتے ہوئے بچا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی گندی نظروں سے میری بیٹی کو گھورتے رہو گے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لڑکی کو صرف میں نے اپنی بیٹی کہا نہیں بلکہ سمجھا بھی ہے، اور میں تم سے یہی امید کر رہا تھا کہ تم بھی اس لڑکی کو اپنی بہن مانو گے، مگر تم ٹھہرے گندی اولاد جو ہمیشہ اپنی ان غلیظ نظروں سے اس معصوم کو گھورتے رہتے ہو۔ آج میں تمہارا اچھے سے بندوبست کروں گا۔ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے بازو سے تھام کر باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ آج سے تمہارا اور ہمارا تعلق ختم۔ تم اب روڈ پر گھومو یا پھر سڑکوں پر رہو، میں تم سے اب کوئی بھی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سر پر آسمان آن گرا ہو۔ میں بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے باپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ بابا، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یقیناً انہیں میری ایک آنکھ سے مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی تھی بلکہ میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں بالکل بے یار و مددگار دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا باپ مجھے گھر سے بے دخل کر چکا ہے، وہ بھی ایک اجنبی اولاد کے لیے۔ چند لمحے لگے تھے اور دھیرے دھیرے مجھے میری اوقات سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، آسمان کی جانب دیکھ کر تکلیف سے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے خدا، یہ ظلم ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے گناہ گار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ ظلم ہے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا آسمان کو تکتا رہا تھا اور پھر ایک نگاہ اپنے گھر پر ڈال کر میں نے اپنے قدم روڈ کی طرف بڑھا لیے تھے۔ میں واپس اب کبھی اپنے باپ کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا۔ 12 سال کی عمر سے جو دکھ تکلیف میں نے برداشت کرنا شروع کی تھی، اب میں 18 کا ہو گیا تھا، وہ تکلیفیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کب کھل کر ہنسا ہوں۔ بابا کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تنقیدی عادت نے مجھے بھی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ اوپر سے ان ماں بیٹیوں کی ہر وقت کی نظریں، طعنے، طنزیہ گفتگو، ان سب چیزوں نے میری ذہنی حالت بالکل مفلوج کر دی تھی۔ روڈ پر آ کر میں نے ایک رکشہ روکا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں جانا ہے بھائی؟ چند لمحے لگے تھے اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا، مجھے یتیم خانے جانا ہے، کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں ضبط کی انتہا پر تھا، میں نے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا ہوا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے یتیم خانے چھوڑ دیں گے؟ اس رکشے والے نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد اس نے مجھے ایک ادارے کے سامنے اتار دیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اس بڑی سی عمارت پر ڈالی تھی، پیسے نکال کر رکشے والے کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا، ہمت کرنا، حوصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ رکشہ آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ میں حیران و پریشان سا کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحے لگے تھے، میں اللہ کا نام لے کر اس عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں کے انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ 18 سال کی عمر کے لڑکوں
یا لڑکیوں کو یہ ارادہ قبول نہیں کرتا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے منت سماجت کی اور اپنی ہر تکلیف ان کو بتائی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں پر موجود ایک ڈونر مجھے اپنی تحویل میں لے چکا تھا۔ اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے یہاں پر پناہ دی جائے، وہ میرا سارا خرچہ برداشت کرے گا۔ خدا کی زمین واقعی ہی بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اللہ کا نام لے کر ایک بار اپنے گھر سے نکل جاؤ تو وہ رب آپ کو ضرور اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ یتیم خانے میں میں پرورش پانا شروع کر چکا تھا۔ میں نے میڈیکل کی پڑھائی کو اپنا سب سے گہرا دوست بنا لیا تھا۔ وہاں پر موجود عملہ میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ میں کبھی کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتا تھا۔ بس ہر وقت اپنے بستر پر بیٹھا اپنی پڑھائی میں ہی مشغول رہتا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور میں دن رات محنت کر کے میڈیکل کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ میرا آخری سال چل رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی ہاؤس جاب بھی شروع کر دی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے آخری امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ میں آئی اسپیشلسٹ بن گیا تھا۔ اپنی اسی کمزوری کو میں نے اپنی طاقت بنا لی تھی۔ کئی لوگ میری مثالیں دے رہے تھے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر اس کے باوجود اس نوجوان نے ہمت نہیں ہاری۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام کر رکھو تو وہ رب آپ کے لیے مدد خود بھیج دیتا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ مجھے 4 آپریشن کرنے تھے۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ صبح سے ہی ایک بے چینی مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا، بس کچھ تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے چلے جا رہا تھا۔ تقریباً دوپہر 1 بجے میرا پہلا آپریشن تھا۔ میں نے دستانے وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور آپریشن تھیٹر کی طرف مڑ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں بھی ساتھ چل رہی تھیں۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا گیا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری ستیلی ماں جھریوں زدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر بینائی سے محروم کر دیا تھا۔ ان کا آپریشن کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے آپریشن میں کافی کمپلیکیشنز وغیرہ تھی۔ میں صرف ایک واحد ڈاکٹر تھا جو ہر قسم کا آپریشن بآسانی کر لیتا تھا۔ وہ دور دراز سے لوگ مجھ سے آپریشن کروانے کے لیے آتے تھے۔ میری فیس بھی لاکھوں میں تھی۔ چند لمحے گزرے تھے، میں نے بے اختیار اپنے قدم واپس کو لے لیے تھے۔ اس عورت کی وجہ سے میں نے کتنا کچھ برداشت کیا تھا، میں 1% بھی ان تکلیفوں کو بھول نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے کیبن میں واپس چلا آیا تھا۔ چند لمحے کے بعد کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ میں نے آنے کی اجازت دی تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا اور عائشہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے واضح طور پر اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یقیناً دوسرے ڈاکٹرز تک بات پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ میں یہ آپریشن نہیں کرنا چاہتا۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی میرے بابا میرے آگے ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ خدا کے لیے نوید ایسا مت کرو، مجھے معلوم ہے تم ڈاکٹر بن چکے ہو، تم نے ڈگری حاصل کر لی ہے، تم شہر کے مثالی ڈاکٹر ہو، مگر اپنی ماں پر رحم کھا لو۔ وہ بہت اذیت میں ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ راتوں کو چیخیں مارتی ہے، تمہارا نام لے کر روتی رہتی ہے۔ صرف ایک بار اسے معاف کر کے اس کا آپریشن کر دو۔ میں بالکل خاموشی سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عائشہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، ہم نے بابا کو سب سچ بتا دیا ہے کہ آپ بالکل بھی گندی نظروں کے نہیں تھے، بلکہ آپ بہت ہی اچھے نیک انسان تھے۔ کبھی بھی آپ نے غلط نگاہ سے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج خدا کے لیے ہماری مدد کر دیں بھائی، اپنی بہن کی خاطر میری ماں کا علاج کر دیں، وہ بہت زیادہ اذیت میں ہیں۔
میں نے ایک نگاہ اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اور ایک نگاہ اپنے قدموں میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی تھی، اور پھر اچانک میرے کانوں میں میرا حلف نامہ گونجا تھا جو میں نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عورت سے لاکھ نفرت سہی، مگر میں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں نے ان کا آپریشن کر دیا تھا، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ سب سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد وہ واقعی ہی تڑپ کر چیختی چلاتی ہوئی میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جانے کے محض 2 مہینوں کے بعد ہی ان کی زندگی میں عذاب شامل کر دیا تھا۔ تیل باقاعدہ طور پر ان کی آنکھوں میں گرا تھا، جس کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ کبھی بھی ہمیں دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں آگے آنے والی زندگی کے لیے سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ میرا رب بہت مہربان ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ اس دنیا میں کریں گے وہ لوٹ کر آپ کے سامنے ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں بھی ضرور پڑ دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔